السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا ثواب عظیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد خیف میں، جو کہ مینا میں ہے، مسجد خیف مینا میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کیا اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص آئے، ایک انصاری، دوسرا ثقفی۔ دونوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور دعا دی، اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھنے آئے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم پوچھنے آئے ہو، اگر تمہارا دل چاہے تو میں بتا دوں کہ تم کیا دریافت کرنے آئے ہو، اور اگر تم چاہو تو میں خاموش رہتا ہوں، تم خود دریافت کر لو۔ ان دونوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہی ہمارے سوالات بھی بتا دیجئے تاکہ ہمارے ایمان اور یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اس کے بعد انصاری صحابی نے ثقفی صحابی سے عرض کیا، اللہ کے رسول سے پہلے آپ اپنا سوال پوچھ لیں۔ ثقفی صحابی نے عرض کیا کہ نہیں، پہلے آپ معلوم کر لیں، آپ ہی کا حق پہلے ہے۔ اس پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کہ اللہ کے رسول، جو کچھ میں دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ارشاد فرمائیے وہ کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس یہ دریافت کرنے آئے ہو کہ بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے میں کیا اجر ہے، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا کتنا ثواب ہے، میدان عرفات میں عرفہ کے دن ٹھہرنے کا کتنا اجر ہے، جمرات کی رمی کرنے اور قربانی کرنے پر کیا ثواب ہے، سر منڈانے پر کیا اجر ہے، اس کے بعد بیت اللہ شریف کے طواف کرنے کا کیا ثواب ہے۔ یہ سن کر انصاری صحابی نے عرض کیا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، میں یہی باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کے مذکورہ سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تم بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے اپنے گھر سے چلو تو راستے میں تمہاری اونٹنی کے ہر قدم رکھنے اور اٹھانے پر تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ بیت اللہ کا طواف کرنے میں ایک قدم رکھنے اور اٹھانے میں تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا، اور طواف کے بعد تمہارا 2 رکعتیں ادا کرنا ثواب میں بنو اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا ثواب 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ عرفہ کے دن شام کو تمہارا میدان عرفات میں وقوف کرنا ایسا مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں جو غبار آلود، پراگندہ حال اور پراگندہ بال ہر گہری اور کشادہ وادی سے نکل کر میرے پاس آئے ہیں، میری مغفرت اور رحمت کے امیدوار ہیں۔ لو، میرے ان بندوں کے پاس کے بارے میں سنو، اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو بھی میں نے انہیں معاف کر دیے۔ میرے بندو، اب تم واپس چلے جاؤ، تمہاری بخشش ہو گئی ہے، اور جن کے بارے میں تم سفارش کرو گے ان کو بھی بخش دوں گا۔ جمرات کی رمی میں ہر کنکری کے بدلے جس سے تم رمی کرو گے، ہلاک کرنے والے اور جہنم واجب کرنے والے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کبیرہ معاف ہوگا، اور تمہاری حج کی قربانی تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہے جس کا ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا، اور سر منڈانے میں تمہارے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا ہوگی اور گناہ مٹایا جائے گا۔ سائل نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر اس کے گناہ کم ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو تمہاری نیکیوں میں جمع کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد آخرت میں تمہارا بیت اللہ کا طواف کرنا ایسی حالت میں ہوگا کہ تمہارا کوئی گناہ باقی نہ ہوگا، اور فرشتہ آئے گا جو تمہارے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا، آئندہ نئے سرے سے عمل کرو، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ فائدہ، سبحان اللہ، حج کرنے کا کتنا عظیم اجر و ثواب ہے۔ قدم قدم پر نیکیاں، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی، غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، میدان عرفات میں قیام کرنے پر بے شمار گناہوں سے درگزر، جمرات کی رمی میں ہر کنکری کے بدلے گناہ کبیرہ کی معافی، قربانی کا ثواب محفوظ، سر منانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اور گناہوں کی معافی۔ یہ فضائل ایسے ہیں کہ اگر حج فرض نہ ہو تب بھی ان کو حاصل کرنے کے لیے حج کیا جائے اور بار بار کیا جائے۔
اس لیے جن پر حج فرض ہو انہیں مذکورہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ضرور حج کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔